قسموں کا کفارہ۔ فریحہ صاحبہ حیدرآباد سے، مفتی صاحب کیا غصے میں کھائی گئی قسم توڑنے کا بھی کفارہ ہے جبکہ ارادتاً قسم نہ کھائی ہو؟ اور جسے قسم توڑنے کے کفارے کے بارے میں بھی نہ معلوم ہو اور بعد میں پتہ چلا تو پچھلی کھائی گئی قسموں کا کیا ہوگا جبکہ وہ یاد بھی نہ ہو؟ دیکھیں، غصے میں قسم کھانے کا وہی حکم ہے جو غصے میں زہر کھانے کا حکم ہے۔ غصے میں آپ جو بھی کھائیں وہ لگے گا۔ آپ نے غصے میں زہر کھا لیا تو مر جائیں گے آپ۔ آپ نے غصے میں پانی پی لیا، پیاس بجھ جائے گی آپ کی۔ آپ نے غصے میں روٹی کھا لی، پیٹ بھر جائے گا آپ کا۔ تو غصے میں قسم کھا لی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ تو لہذا جب آپ نے غصے میں قسم کھا لی اور اس کو توڑ دیا تو کفارہ واجب۔ اگرچہ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، لیکن امام حنیفہ کے قول کے مطابق غصے یعنی قسم جب آپ کھاتے ہیں تو ارادہ ہو یا نہ ہو، وہ بہرحال قسم منعقد ہو جاتی ہے آپ کی، تو کیونکہ یمین ہے نا۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ آپ نے قسم کا جتنی قسمیں پہلے کھا کے توڑی ہیں سب کا احتیاط تو یہی ہے کہ سب کا کفارہ ادا کریں۔ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اندازہ لگائیں کتنی قسمیں کھائی ہیں تو سب کا کفارہ ادا کریں۔ اور آئندہ واحفظوا ایمانکم، قرآن کہتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ ایسے قسمیں کھا کے توڑنا یہ بری بات ہے، گناہ ملتا ہے اس سے۔ باقی پچھلی تمام قسموں کا کفارہ ادا کریں، اصل تو یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک کفارہ ادا کر دیں، پچھلی تمام قسموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا وہ۔ آئندہ کے لیے پھر احتیاط کریں، آئندہ جب بھی قسم توڑیں گے تو ہر دفعہ آپ نیا کفارہ دیں گی، لیکن اب تک جو ہو چکا تو اس کی طرف سے ایک کفارہ ساری قسموں کی نیت سے آپ ادا کر لیں تو ایک قول کے مطابق کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط کے بہرحال یہ خلاف ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جتنی قسمیں کھائی ہیں ساری سب کا کفارہ ادا کریں۔ جوئے میں ہارے ہوئے پیسوں کا قرض، کیا جوئے میں ہارے ہوئے پیسوں کا قرض دینا لازم ہے؟ اگر میرے والد نے کسی سے جوئے میں پیسے ہارے تو کیا وہ مجھ پر لازم ہے کہ میں ادا کروں؟ رہنمائی فرمائے۔ نہیں جی، جوئے میں جو کچھ ہارا جاتا ہے کچھ بھی لازم نہیں ہوتا اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جب بھی آپ جوا کھیلیں تو اصول یاد رکھیں، ایک تو آپ نے گناہ کیا، ہار گئے تو بھاگ جائیں آپ۔ شریعت میں نہیں پوچھ ہوگی کہ آپ نے اس کے پیسے کیوں نہیں دیے، شریعت میں نہیں پوچھ ہوگی۔ شریعت میں آپ کی پوچھ ہوگی آپ نے کسی سے قرض لیا تو وہ پیسے کیوں نہیں دیے آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی تو اس کے پیسے آپ نے کیوں نہیں دیے، آپ نے کوئی چیز رینٹ پہ لی تو اس کے پیسے آپ نے کیوں نہیں دیے، آپ نے کسی سے کوئی کام لیا اس کی اجرت آپ نے کیوں نہیں دی۔ ان چیزوں پہ شریعت سوال کرے گی۔ جوئے میں آپ ہار گئے تو اس جواری کو آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے، یہ شریعت آپ سے قیامت کے دن اللہ اس سے آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ لہذا جوا ہار جائیں تو بھاگ جائے کریں وہاں سے، بولے تمہارے باپ میں ہمت ہے تو نکال لو پیسہ۔ حرام ہے، اس کے لیے بھی حرام ہے، آپ کے لیے بھی دینا حرام ہے، تو حرام میں تھوڑی شریعت اپریشیٹ کرتی ہے۔ جوا کھیلا ہی کیوں آپ نے؟ اس نے بھی غلط کیا، آپ نے بھی غلط کیا، کھیلا کیوں جوا؟ اور کھیل لیا تو پتلی گلی سے نکل لو، اس کو بھی ایک ڈز لگے گی تو آئندہ 100 دفعہ سوچے گا جوا کھیلنے سے پہلے۔ کپڑوں پر مشکوک نشانات، عبد الرحمن حیدرآباد سے، میں جب فجر کے لیے اٹھتا ہوں تو میرے کپڑوں پر 2 ڈاٹس لگے ہوتے ہیں، کیا وہ اطلاع ہے یا کوئی اور چیز؟ میرے بھائی مجھے کیا پتا، کپڑے بھی آپ کے، ڈاٹس بھی آپ کے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں یار آپ، اور کیا مجھ پر غسل فرض ہوگا؟ مشکوک نشانات ہیں، مشکوک نشانات سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے رات کو نائٹ فال ہوا ہے، تو آپ اپنی باتیں اپنے حالات خود زیادہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں اس کے بارے میں کیا ہے۔ ویسے ہی اگر کپڑوں پہ کوئی نشان ہے تو ان سے وہم میں نہ جائیں، وہمی لوگ پھر بہت ہی پاگل ہو جاتے ہیں اور دیکھتے کیوں صبح اٹھ کے اپنے کپڑوں کو اتنے غور سے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی شلوار کو لائٹ میں رکھ کے مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بری حرکت ہے۔ تو اگر کوئی پہلے سے غالب گمان ہو کہ کہیں سوتے میں آپ کو کوئی خواب آیا ہے یا کوئی اس طرح کا قطرہ نکلا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں، ادروائز آپ دیکھیں ہی نہیں۔ لیکن اگر بہرحال ڈاٹس ہیں اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ یہ جب ویسے بھی نائٹ فال ہوتا ہے تو 1-2 ڈاٹس نہیں ہوتے، وہ تو جو ہے کافی زیادہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو نائٹ فال میں تو یہ ہوتا ہے۔ ویسے اگر ڈاٹس نکلیں تو اگر مزی یا پیشاب وغیرہ کے ہیں تو احتیاطاً اس کو دھو لیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ 1-8 ڈاٹس اگر نظر آتے ہیں، عام طور پہ وہ مزی کے ڈاٹس ہوتے ہیں، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ کم عمر دیور سے پردے کی حد، مسز ظہیر الدین چکوال سے، میرا سوال یہ کہ میرا ایک چھوٹا دیور ہے جو کہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے، شریعت کے لحاظ سے مجھے اس سے کتنا پردہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ گھر کا سارا کام میں نہیں کرنا ہوتا ہے، ساری ذمہ داری مجھ پر ہے، برائے مہربانی جواب دیں۔ دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ 25 سال کا ہو اور 4تھی میں پڑھ رہا ہو، یا تو کلاس سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا ایج سے تعلق ہے، عمر سے۔
تو 10 سال کا جب لڑکا ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کو چاہیے اس سے پراپر پردہ کرنا شروع کر دیں. ویسے تو لڑکے میں جو سیکسول ڈیزائرز ہیں وہ بہت یعنی 7-8 سال کی عمر سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. جب 9-10 سال کا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں بچہ ہے, حالانکہ وہ بچہ نہیں ہوتا. لوگ اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں اصل میں. تو اس لیے 10 سال کے سے جو ہے نا اس سے احتیاط شروع کر دیں, آپ پردہ کرنا شروع کر دیں. 10 سال سے کم عمر کا ہے تو بھی اس سے پردہ تو فرض نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس سے بہت زیادہ بے تکلفی بھی ٹھیک نہیں ہے. سیل فون میں فوٹو رکھنا. دختر سعدی انڈیا سے, کیا ہم موبائل فون میں اپنی فوٹو رکھ سکتے ہیں؟ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کا ایک مشہور اختلاف ہے. ہمارے نزدیک یہ تصویر میں داخل نہیں ہے, لہذا رکھ سکتے ہیں, لیکن بعض علماء اس کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلا ضرورت اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. تو احتیاط پر عمل کرنے تو زیادہ اچھا ہے, اگر ہمارے فتوے پر عمل کریں تو گنجائش ہے پھر. لیکن رکھ کے کریں گے کیا؟ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے, اپنے آپ کو کام میں لگائیں نا. یہ اپنی تصویریں کیا کرے گا؟ شو بازیوں میں آتا ہے آدمی, دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, تو چھچور پن ہے یہ ایک فضول قسم کا. تو بری حرکت ہے یہ, یعنی آپ کے جو ذہنی گروتھ ہے نا اس کے بارے میں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ عقلی طور پر کتنے بالغ ہوئے ہیں آپ. تو اس لیے اپنی تصویریں سنبھال کے رکھ کے دیکھ دیکھ کے خوش ہونا, کیسا ہینڈسم لگ رہا ہوں, کیسا اسمارٹ لگ رہا ہوں, چھچور پن ہے یہ. ہاں کہ رشتہ بھیجنا ہو, چلو ایک اچھی سی تصویر نکال کے رکھ لی, پارسل کر دی, وہ ایک ضرورت ہے. باقی بلا وجہ خام میں تصویریں سنبھال کے رکھنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے شریعت کی روح سے. مشکوک رضاعت. میری امی کہتی ہیں تم نے اپنی ماسی کا دودھ پیا ہے. ماسی انکار کر رہی ہے. اب امی کہتی ہیں شاید ان کو یعنی امی کو غلط فہمی ہو گئی ہو, اس بات کا کسی کو علم بھی نہیں ہے. اب بتائیے ایسی صورت میں کیا اپنے کزن سے نکاح کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں. اس شخص سے رضا ثابت نہیں ہوتی, یا تو شہرت ہو پہلے سے, بچپن میں جب آپ نے دودھ پیا تو سب کو پتا ہو اور یہ بات مشہور ہو, تو اس سے رضا ثابت ہوتی ہے. یا کم سے کم ایک مرد 2 عورتیں یا 2 مرد گواہی دیں کہ بھئی انہوں نے دودھ پیا ہے. تو اس طرح ایک خاتون کی گواہی سے, اور وہ بھی شک ہے, تو اس سے نہیں رضا ثابت ہوتی. تو آپ بلا تکلف بلا جھجک اپنے کزن سے نکاح کر سکتی ہیں. سود کے امکان پر قسطوں پر چیزیں لینا. سود کے امکان یا مکان؟ خیر, میں ایک سرکاری ملازم حسان صاحب نے پوچھا ہے جی مسئلہ. سرکاری ملازم ہمارے یہاں ایک ادارہ CSD کے نام سے ہے, جس میں ہمیں قسطوں پر نئی الیکٹرانک آئٹمز اور موٹر سائیکل وغیرہ نکلوانے کی سہولت دی جاتی ہے, اور اس میں سے ہم سے آئٹم کی قیمت پر بہت کم چارجز اوپر لیے جاتے ہیں. ہم قسطیں اپنی تنخواہ سے بھی کٹوا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے قسط میں تاخیر ہونے کا چانس بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن CSD کی پالیسی کے مطابق اگر ہماری کوئی قسط لیٹ ہو جائے تو اس پر تھوڑے بہت چارجز ایکسٹرا لگ جاتے ہیں, لیکن تنخواہ سے کٹوتی کی وجہ سے چانس تقریباً ناممکن ہے. تو کیا ایسی صورت میں بہت ضرورت کے وقت ہم اداروں سے قسطوں پر کوئی چیز لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, چونکہ لگ رہا اس پہ سود ہی ہے, یعنی ایگریمنٹ کا حصہ ہے وہ, کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو سود لگے گا. عملی طور پہ نہیں لگ رہا, لیکن ایگریمنٹ تو لگنے کا ہوا ہے نا کہ اگر نہیں کی تو, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. تو جائز اس لیے نہیں ہے کہ ایگریمنٹ جیسے کریڈٹ کارڈ ہے نا, آپ ٹائم پہ پیمنٹ کر دیں تو سود نہیں لگتا اس میں, لیکن بینک سے ایگریمنٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ پیمنٹ نہیں کی تو سود لگے گا, تو سودی ایگریمنٹ بھی تو جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ عمل جائز نہیں ہے, آپ اس سے اوائڈ کریں. کوئی واقعی بہت شدید ضرورت ہو, شدید ضرورت جیسے کریڈٹ کارڈ میں بعض دفعہ ہوتی ہے کہ آپ پیمنٹ دینی ہے یا پیسے لے جا نہیں سکتے آپ اپنے ساتھ, کراچی میں ڈاکو واکو یہ سب مسائل ہوتے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں جہاں ضرورت ہوگی تو کریڈٹ کارڈ کا جہاں استعمال جائز ہے تو یہاں یہ بھی جائز ہوگا. لیکن ایسی ضرورت کیا ہے, آپ کو کیش پہ خریدیں چیزیں, اور یہ جو الیکٹرانک اشیاء ہیں یہ کوئی انسانی زندگی کے ضروری اس میں بھی داخل نہیں ہیں یہ چیزیں. تو بہرحال میں تو ایک اصول اور ضابطہ بتاؤں گا, کہیں واقعی ضرورت ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس نیت کے ساتھ کہ میں سود لگنے سے پہلے پیمنٹ کر دوں گا. لیکن ادروائز جب تک شدید ضرورت نہ ہو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ایگریمنٹ بہرحال یہ سودی ہو رہا ہے. ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ. قمر پرویز بہار سے پوچھتے ہیں, دکان کا ایڈوانس 10 لاکھ روپے دیا ہوا ہے, جبکہ جب دکان خالی کروں گا تو مل جائے گا, کیا اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ جی ہاں جناب, کیونکہ وہ آپ کا ہی پیسہ ہے, اس کی زکوٰۃ ضروری ہے. منہ بولی باجی سے نکاح. محمد نعمان پوچھتے ہیں, اگر ہم کسی نامحرم لڑکی کو باجی بول دیں اور وہ ہم کو بھائی بول دے تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں بھائی. نہ باجی بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, نہ بھائی بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی.
تو وہ اللہ نے جو رشتے سچی مچی کے بنائے ہیں وہی سگی بہن ہوتی ہے, وہی بھائی باجی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بھائی اور باجی بن جاتے ہیں. لیکن آپ بولنے سے تو ایک رسپیکٹ والا رشتہ ہے, کسی کو بھائی بولنا, باجی بولنا, اس سے کیا ہوتا ہے شیطانی خیالات بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی خاتون کو عزت دیں اور سسٹر بول دیں, بہن بول دیں, تو ضرورت کے وقت تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نکاح کرنا ہو تو نکاح اس سے ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ پھر بہن رہتی نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی